نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں، اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنے انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے، حق گوئی اور راست بازی میں ضرب المثل ہے، بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ کی ورق گردانے کر ڈالیے، مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس اور ٹس کیا ہوگا، تو آپ برملا یہ اظہار فرمائیں گے کہ مذہب اسلام کی نظیر نہ تو کل تھی اور نہ آج ہے اور نہ کل قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ اس لیے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت شناسی اور انسان نوازی کا جام پلایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں صداقت و سچائی کی شجرکاری کی جاتی ہے، الفت و محبت کی آبیاری کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور غمخواری مذہب اسلام کا خاص وصف ہے، اور پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنا اسلام کا اساسی ہدف اور بنیادی مشن ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج کچھ ناقبت اندیش فرقہ پرست لوگ مذہب اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں، مذہب اسلام پر رجعت پسندی اور بنیاد پرستی کا الزام تھوپا جا رہا ہے، اور پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے۔ کبھی ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی ان دینی اداروں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی وجہ سے اس ملک کے عوام کا چین و سکون غارت ہے۔ محبت میں ہوتا ہے مضمون ادب ہی، محبت میں ہوتا ہے مضمون ادب ہی، عداوت میں پھولوں کو بھی خار کہیے۔ حالانکہ یہ تشدد پسند اچھی طرح جانتے ہیں کہ چوری کرنے کے سلسلے میں اسلام یہ اعلان کرتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر کسی مرد نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کسی خاتون سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اے اسلام کو امن دشمن کہنے والوں، اے اسلام اور دہشت گردی کو متصادم ٹھہرانے والوں، آؤ اور آنکھیں کھول کر اسلام کی تعلیم کو دیکھو کہ اگر اسلام میں امن نہ ہوتا، اگر اسلام میں صلح و آشتی نہ ہوتی، اگر اسلام میں انسانیت کی پاسداری نہ ہوتی، اور بقول تمہارے اگر اسلام امن دشمن ہوتا، اگر اسلام میں انسانیت کی حق تلفی ہوتی، اگر اسلامی تعلیمات ملک و ملت کے لیے وبال جان ہوتی، تو بتاؤ اے عقل کے اندھو، کیا اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ کاٹتا؟ کیا اسلام میں چوری کرنے پر اتنی سخت سزا دی جاتی؟ کیا اسلام میں بدکاروں اور زناکاروں کو کوڑے لگائے جاتے؟ کیا اسلام میں ناحق خونریزی اور قتل و غارت گری کے لیے کوئی قانون بنتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ جس طرح دیگر ادیان و مذاہب کے درمیان اپنوں کے تئیں چشم پوشی کی جاتی ہے، مجرموں کے جرم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، سزاوار ہم نواؤں کی رعایت کی جاتی ہے، مستحق عتاب ہم خیالوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اسلام میں بھی مجرموں کے ساتھ رعایت کی جاتی، دہشت گردوں کو انعام سے نوازا جاتا۔ لیکن آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، کہیں بھی آپ کو اسلام میں اونچ نیچ نہیں ملے گا، کہیں بھی ایک طرفہ معاملہ نہیں ملے گا۔ یہ عذر امتحان درد دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان درد دل کیسا نکل آیا، الزام ہم ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ سامعین گرامی قدر، اسے مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے، ان ظالموں کی شقاوت و بربریت میں اضافے کا نام دیجئے۔
یا یوں کہیے کہ یہ عقل کے کورے ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کے فوائد سے ناآشنا ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ جس دن ہندوستان سے اسلام کا سایہ اٹھ جائے گا، اسلامی تعلیمات کو ناپید کر دیا جائے گا، فرمودات نبویہ کو امن و سلامتی کے لیے مانع تصور کیا جانے لگے گا، اس دن ہندوستان سے امن و امان کا جنازہ اٹھ جائے گا، سلو آشتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فتن و فساد کا راج ہوگا، وحشت و دہشت کا تسلط ہوگا، ظلم و ستم کی حکمرانی ہوگی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لال قلعے کی سرخی سیاہی میں تبدیل ہو جائے گی، انڈیا گیٹ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ایوان حکومت میں زلزلہ آ جائے گا، تاج محل کی چمک مات پڑ جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اسلام ہی کے دم سے ہے سرسبز گلشدہ، اسلام ہی کے دم سے ہے سرسبز گلشدہ، دھس جائے گا چمن جو مسلمان ہو یہاں۔ حضرات سامعین کرام، آپ غور کیجئے اور تاریخ اٹھائیے، فتح مکہ کی تاریخ کو دیکھیے اور اسلام کے قدموں میں گر جائیے۔ یہ واقعہ اسی دنیا میں پیش آیا، دوست اور دشمن سب نے مشاہدہ کیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا، وطن عزیز سے بھگایا جا رہا تھا، املاک و جائیداد سے محروم کیا جا رہا تھا، اعزاء و اقربا سے بچھڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، خانہ خدا کے دیدار سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ اور آپ کے نام پر جان و دل قربان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب سرزمین عرب میں انقلاب پیدا ہوا، مسلمانوں کے حق میں فتح و کامرانی کا سورج طلوع ہوا، اہل اسلام سپر پاور بن کر ابھرے، اور وہ اس پوزیشن میں ہوئے کہ کفار مکہ کو ان کے مظالم کا مزہ چکھائیں، ان کی ہر ناروا حرکت کا جواب دیں، اللہ کے گھر کو کافروں سے آزاد کرائیں، مکہ مکرمہ میں اسلامی علم لہرائیں، خانہ خدا کو اپنے سجدوں سے معمور کریں۔ اس موقع پر ہر شخص جذبہ انتقام سے سرشار تھا، سب کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، جوش انتقام میں بار بار زبان پر یہ الفاظ آ رہے تھے، اليوم نضربكم على تنزيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويظهر الخليل عن خليله۔ اے کافرو، اے ہم سے ہمارے گھر چھیننے والوں مشرکو، کل تمہاری باری تھی، آج ہماری باری ہے، کل تمہارا وقت تھا، آج ہمارا وقت ہے، آج فرمان قرآن کے مطابق ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے، ایسی ضرب لگائیں گے کہ تمہاری کھوپڑی سر سے الگ ہو جائے گی، ہمارا وار اتنا زبردست اور خطرناک ہوگا کہ تم اپنے دوست و احباب کو بھی بھول جاؤ گے۔ اے وہ لوگوں جو اسلام اور دہشت گردی کو ایک پلڑے میں رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اسلام اور بدامنی میں اتحاد و یگانگت کا نعرہ لگاتے ہو، آؤ اور فتح مکہ جیسے سنگین موقع پر اسلام کی تعلیمات کو دیکھو اور اسلام کے قدموں میں گر جاؤ۔ یہاں پر بھی اسلام نے صبر و حلم کی تعلیم دی ہے، عفو و چشم پوشی کی تلقین کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آپ غور کیجئے، وہ بادشاہ جسے غلاموں کی طرح بھگایا گیا تھا، وہ شہنشاہ جسے یتیموں کی طرح نکالا گیا تھا، وہ بادشاہ جس کے بدن پر غلاظت ڈالی گئی تھی، وہ عظیم فرمانروا جس کے لیے مکے کی سرزمین کو تنگ کر دی گئی تھی، اخوت و محبت کا وہ نادر پیامبر جس کے راہ میں روڑے اور کانٹے بچھائے جایا کرتے تھے، اور وہ جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مزاج تھا۔ آج سارے مظالم کو بھلا کر، ظلم و ستم کی ہر کہانی کو پسے پش ڈال کر، تواضع و انکساری کو سینے سے لگا کر، امن و سلامتی کا علم لہراتے ہوئے مکے میں داخل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے،
اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم بر ووفا۔ اے لوگو، آج معافی کا دن ہے، آج کے دن تو رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ دیکھو اسلام کو فتح مکہ کے دن، دیکھو اسلام کو فتح مکہ کے دن ظالموں پر ہے کس قدر رحم و کرم کر دیا، معاف ان کو بھی سرکار نے جن کی فطرت میں تھا صرف ظلم و ستم۔ حضرات سامعین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے قریشیو، کیا تم جانتے ہو کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کیا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانوادہ قریش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں نشو و نما پائی تھی۔ چنانچہ کفار مکہ نے مزاج نبوت کی نرمی اور زبان رسالت کی حلاوت و شیرینی کو بھانپ لیا اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدا نے آپ کو عزت شرافت سے نوازا ہے، خدا نے آپ کو عزت شرافت سے نوازا ہے۔ شریفوں سے شرافت کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے جیسا کوئی کرم فرما نہیں دیکھا، آپ کے جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں دیکھا، ہم نے آج تک کوئی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں جو رتبے اور مرتبے میں آپ کے ہم پلہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس لیے آپ سے معافی اور خیر کی امید ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آپ یقین کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہ جانے کتنی اس دن تلواریں ٹوٹ جاتی، بے شمار خنجروں کی دھاریں ختم ہو جاتی، نہ جانے کتنے نیزے بیکار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر پورے مکے میں قتل عام ہو جاتا، نہ جانے کتنے قبیلوں اور خاندانوں کا صفایا ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اسلام کا علم تھا، آپ کے سینے اطہر میں اسلامی شمع فروزہ تھی، آپ کو تو اسلام کی شجرکاری اور یابیاری مقصود تھی۔ چنانچہ آپ بھی کفار مکہ کی امیدوں پر کھڑے اترے اور انتہائی سکون و وقار کے ساتھ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ اے لوگو، آج تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آج تم پر کوئی دارو گیر نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور سنو، کل جنہوں نے مسلمانوں پر تلواریں چلائی تھی، آج ہم انہیں گلے سے لگائیں گے، جو سینوں میں خنجر گھونپتے تھے انہیں سینے سے لگائیں گے، جو ہماری راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے ہم ان کی راہ میں خون نچھاور کریں گے، جو ہمارے اوپر گلازر ڈالا کرتے تھے ہم ان پر گلاب چھڑکیں گے، اور سنو، جنہوں نے ہمیں مٹانے کی قسمیں کھا رکھی تھی ہم انہیں حیات آخری جام پلائیں گے۔ قادر ہیں کہ ہر ظلم کا بدلہ ابھی لے لیں، قادر ہے کہ ہر ظلم کا بدلہ ابھی لے لیں، لیکن یہ میرے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ والد محترم کا یہ شعر بھی اس منظر کی خوب عکاسی کرتا ہے کہ پاس ہے مذہب اسلام کا ہم کو ورنہ، پاس ہے مذہب اسلام کا ہم کو ورنہ، بستیاں ہم بھی جلانے کا جگر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے پناہ ہے۔ قریش مکہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا گھر کتنا بڑا ہے، ہم اس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، من دخل المسجد فهو آمن، کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ قریش مکہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیوی بچے والے ہیں، ہماری آل و اولاد ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم حرم مکی میں بھی نہیں آ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا
پیغام، حالانکہ اگر اس وقت کفار مکہ سے انتقام لیا جاتا، انہیں ان کی نازیبہ حرکتوں کا جواب دیا جاتا تو یہ ظلم نہ ہوتا، یہ تعدی کے زمرے میں نہ آتا، اور کوئی بھی انصاف پسند اس کو دہشت گردی سے نہیں جوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، عقل و خرد کو فیصل بنایا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا، اور یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، امن کا لباس اسلام میں ملے گا، عفت و عصمت کی چادر اسلام میں ملے گی، اخوت و بھائی چارگی کی گھنی چھاؤ اسلام میں ملے گی۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔